اس طرح morale نہیں ڈاؤن ہو سکتا. آپ اتنی عوام آپ کے اگینسٹ کھڑی ہے, آپ کتنوں کو پکڑ لیں گے؟ آپ کے پاس اتنی جیلیں ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی عوام کو رکھ سکیں. صرف کچھ جو ان کو لگتا ہے کہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں, ہم ان کو پکڑتے ہیں تاکہ اس کا ایک پریشر جائے کہ جی دیکھو جی اس کو پکڑ لیا, یہ اتنا کوئی اس کو لوگ جانتے تھے, اس کا ایک نام تھا, تو اس لیے ایسی بونگیاں مارتے ہیں. مگر اس طرح لوگ اور افینڈ ہوتے ہیں, بلکہ لوگوں میں اور غصہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے, مطلب صرف بولنے پہ آپ کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں, آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ سے جواب نہیں دیے جا رہے. تو آپ ریاست جو ہوتی ہے نا, جو ادارے ہیں, جو ریاست ہے, وہ عوام کو یہ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم کتنی عزت دار ہیں. عوام کے تحفظ کے لیے یہ, اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ بتائیں کہ آپ کتنی عزت دار ہیں, تو آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ عوام جو آپ کی ہے وہ محفوظ ہو اپنے گھروں میں. مگر ابھی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ کوئی بھی آدھی رات کو گھس جاتا ہے, نہ پاس وارنٹ ہوتا ہے, نہ FIR ہوتی ہے, گھروں میں گھستے ہیں, لڑکے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی آپ نے پاکستان کو مسنگ پرسن کا پاکستان بنا دیا, پورے پاکستان کو. پہلے تو کسی ایک آدھ صوبے میں ہوتا ہوگا, ابھی پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے. تو اس سے لوگ ڈریں گے نہیں, مزید لوگ پاگل ہو گئے, مزید لوگ غصے میں آ گئے کہ کیا چل رہا ہے. یہ اظہر جو ہیں وہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد دوبارہ گھر واپس آ گئے ہیں. کیا پتہ لگا کہ وہ کہاں پر تھے اور کس نے ان کو غائب کیا ہوا تھا؟ کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میری تو اظہر سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن اظہر خود ہی بتائیں گے, ان کی فیملی ہے وہ یہ دیکھیں گے. فی الحال تو مجھے لگتا ہے 8 دن کے بعد وہ واپس آئے, ان کو ابھی تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ تھوڑا اپنے سینسز میں واپس آ سکیں کسی فیملی کے لیے. دیکھیے ہمارے گھر میں ایک دفعہ پولیس آئی, میرے بچے آج تک اس کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا رات میں, اس طرح دروازے ٹوٹے, یہ وہ. ایک بندہ 8 دن غائب تھا, اس کی فیملی کے لیے بہت بڑا ڈرامہ ہے یہ. ان کو اس سے باہر آنے دیں, وہ خود اس کے بعد بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جیسے حسان نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو ٹارچر کیا ان کے ساتھ جیل میں, کسٹڈی میں, تو ان کو دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح اس دن کے ہی آئے ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کو اپنی نارمل روٹین میں آنے دیں, پھر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مطلب آپ نے کسی بندے کو صرف سوال کرنے میں, بولنے پہ اٹھا لینا ہے کہ آپ سے جواب نہیں دیے جا رہے. آپ جواب ڈھونڈیں نا, آپ بندے نہ ڈھونڈ کے اٹھائیں, آپ جواب ڈھونڈیں. سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ چل رہا ہے, سماعت چل رہی ہے, اور ججز کے اوپر بڑا دباؤ ہے, بہت پریشر ہے. نون لیگ کی ساری قیادت, PDM کی ساری قیادت ججز کے اوپر بات کر رہی ہے. کیا لگتا ہے کہ اس پریشر کے باوجود جو فیصلہ ہے وہ عوام کے حق میں آئے گا؟ PDM کی ساری حکومت جو ہے پوری, وہ ان پہ بات نہیں کر رہی ہے, وہ ان پہ اٹیک کر رہی ہے, وہ ان پہ حملہ کر رہی ہے. جیسے وہ 97 پہ انہوں نے کیا تھا, ڈنڈے لے کر چڑھے تھے وہ, پھر بعد میں قیمے والے نان دیے تھے انعام کے طور پہ. ابھی وہ سوشل میڈیا سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر بات یہ ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعظم, جو پسندیدہ وزیر اعظم تھا, جو چاروں صوبوں کا لیڈر تھا, وہ ایک سوموٹو پہ گھر جا سکتا ہے, وہ حلال سوموٹو تھا, تو ابھی حرام کیسے ہو گیا؟ مطلب ہمارا پرائم منسٹر اسی طرح سوموٹو پہ گھر گیا. کہتے ہیں کہ وہ آئین کی سطح کے اوپر بالکل ٹھیک تھا, لیکن یہ آئین کے خلاف ہے. نہیں, جب آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, تو یہ آئین کے خلاف کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ تو مطلب ابھی آپ نے لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ لوگ پاگل نہیں رہ گئے اب 1990-80 والے لوگ نہیں ہیں. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہمارا کتا اور آپ کا ٹامی ہے, کہ ہماری باری سوموٹو ہو تو حلال ہے اور آپ کی باری ہو تو آپ کو یاد آ جائے کہ یہ تو سوموٹو ہی نہیں لے سکتا چیف جسٹس. پہلے اپنے کیس معاف کروانے کے لیے سارے نیب کے قانون بدلے تھے, اب سارا آئین ہی بدلنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب سارا قانون ہی بدلنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی الیکشنوں میں نہ جانا پڑے. الیکشن تو کرانے پڑیں گے نا. توشہ خانہ کیس کے اندر جو جج تھا وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو پیش کرو, میں نے فرد جرم لگانی ہے. اب اسی جج نے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ 1 مہینے آگے ڈیلے کر دیا. کیا لگتا ہے کہ اب اس کیس کے اندر کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر جی وہ اب یہ ہو گیا نا کہ اب وہ لسٹ آ گئی ہے پوری, اب وہ پوری لسٹیں آ گئی ہیں, گاڑیاں گھڑیاں. خان صاحب کی ایک گھڑی کے روتے تھے, انہوں نے 10-10 11 گھڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں. اناناس تک نہیں چھوڑے ہوئے, لکس صابن تک لے کر گئے ہوئے یہ لوگ. فٹ بال گاڑیاں آپ کو پتہ لیگلی نہیں لے سکتے, گاڑیاں تک لے کر گئے ہوئے. تو اب وہ کس منہ سے توشہ خانہ کریں؟ مطلب ان کو چاہیے نا, اب خان صاحب کیوں صرف جیل میں جائے؟ جس کو لسٹ میں نام نکلا ہے, جس نے گھڑی لی ہے, وہ سب جائے نا جیل میں. اگر گھڑی لینا اتنا بڑا جرم تھا تو پتہ نہیں انہوں نے تو کتنی گھڑیاں نکلوائی ہیں. سب جیلوں میں جائے نا, سب پہ کیس کریں گے. عمران خان سے ابھی تک ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی ایک بار ہوئی ہے. جی کیا لگا عمران خان کو دیکھ کے, ان سے مل کر کیا آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ باقی سیاستدانوں سے کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیے میں کہنا چاہوں گی کہ ان کا حالانکہ مجھے نہیں پتا بائی نیچر کیسے, لیکن ان کا دہشت ہی بہت ہے. ان کو دیکھ کے تو آواز ہی نہیں نکلتی ہے منہ پہ سے. مطلب میرے جیسی بندی جو اتنا بولتی ہے, ہم گئے ہوئے تھے تو سب یوٹیوبرس تھے کیونکہ تو کوشچنس کر رہے تھے سب. تو جب میری باری آئی تھی تو میں تو ان سے کوشچن ہی نہیں کر سکی, اور جب وہ جواب دے رہے تھے باری سب کا جواب دے رہے تھے, تو میرے پہ انہوں نے پوچھا آپ کا کیا سوال تھا, تو مجھ سے تو میرے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل سکے کہ میں ان کو یہ کہہ سکوں کہ میرا خان صاحب میں نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا. آپ ان کو یہ کہہ سکے خان صاحب میں ٹویٹر کے اوپر آپ اسٹک تھی بالکل, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا. بعد میں مجھے ہوا کہ میں نے کیا ہے, مگر میں ان سے بات ہی نہیں کر سکی. کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں موجودہ, یہ بہتری کی طرف جائیں گے کہ اور خراب ہوں گے؟ دیکھیے اگر تو آپ عوام کو اسی طرح زبردستی گنڈا گردی دہشت گردی سے دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر کسی طرف نہیں جائیں گے, پھر صحیح نہیں ہو سکتے. کیونکہ اتنی عوام ہے, آپ
एक दो सियासतदान से पंगे ले सकते हैं, आप एक दो पार्टी से पंगे ले सकते हैं, आप आवाम से पंगा नहीं ले सकते। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपके मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं खड़ा हुआ है, आपके मुखालिफ आम आवाम खड़ी हुई है। वो आवाम खड़ी हुई है जिसको पता है कि वो टैक्स दे रही है। सारे जितने लोगों के टैक्स हैं सरकारी मुलाजमीन के, आवाम के टैक्स के पैसे से जा रहे हैं। उस आवाम को अगर आप ये बताएंगे कि तुम्हारा काम टैक्स देना तो है लेकिन तुम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शान में गुस्ताखी होगी, तो वो आवाम तो हैरान परेशान सर होगी। ना, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि पुलिस ने ज़मान पार्क में 2 दफ़ा ऑपरेशन किया, हसान न्याज़ी को गिरफ्तार किया, अजहर मशवानी को गिरफ्तार गायब करवाया। क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, आम अवाम है, वो डर नहीं रही, वो खौफ में, जैसे खौफ पाकिस्तानी कौम डर जाती है किसी चीज़ से, क्या वजह है कि इस मौके के ऊपर आकर पाकिस्तानी कौम 1.5 साल हो गया है, डर नहीं रही, थक नहीं रही? देखिए 70-75 साल हम डरते रहे, हमें क्या फायदा हुआ है? बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे है, अफगानिस्तान में देखिए सालों जंग लगी रही, वो हमसे आगे निकल गया। मैं इथोपिया का पैसा मेरे तुमसे हमसे महंगा हो गया। मतलब टक्के टक्के की जो हम बात करते थे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता था, वो पैसे की उसकी वैल्यू हमारे पैसे से ज्यादा हो गई है। तो अगर अब भी नहीं आवाम डरेगी, अगर अभी भी नहीं निकलेगी, तो फिर तो हम जिस तरह आज आटे की लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं ना, इस तरह आप हर चीज की लाइनों में लग के मरेंगे, फिर भूखे मर जाएंगे। आटे के अलावा बाकी हर चीज के लिए भी भूखे मरेंगे। आपका मुल्क ऑलमोस्ट डिफॉल्ट पे है, खजाने खाली हैं। तो अगर आप अभी भी डरेंगे, या तो आप डरेंगे या फिर आप मरेंगे। तो आप देख लें आपने डरना है कि मरना।